آج کل حکومت کی جانب سے کووڈ کی ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زائد ہے اور آپ کسی مصروفیت کے بنا پر اب تک ویکسینیشن نہیں کروا پائے تو پہلی فرصت میں یہ کام بھی کر ڈالیں۔ صحت اور زندگی کا مقام ویسے بھی کام سے اوپر ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کے بعد عام زندگی پھر سے جی سکیں گے۔ کیا ویکسینیشن کے بعد بھی انہیں کسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں پیش ہے چند ماہرین کی رائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ویکسینیشن آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بیماری کے سنگین اثرات سے بچا سکتی ہے، مگر یہ بچاؤ اب بھی 100% نہیں، کیونکہ ویکسین تجرباتی مراحل میں ہے، اس لیے احتیاط ویکسینیشن کے بعد بھی لازم ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد آپ کے جسم میں مدافعت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اور اس عمل کو مکمل ہونے میں ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ انجیکشن لگنے کے فوراً بعد پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور جتنا ہو سکے آرام کریں۔ انجیکشن لگوانے کے فوراً بعد جمنیزیم جانا بھی نقصان دہ ہے۔ ویکسینیشن کے فوراً بعد کسی بھی قسم کی جسمانی مشقت آپ کے جسم میں مدافعت بڑھانے کی رفتار کم کر سکتی ہے۔ کووڈ کی ویکسینیشن کے بعد ہر قسم کی ویکسینیشن کو کم از کم 2 ہفتے تک مؤخر کر دیں، ورنہ آپ کے جسم میں سفید خلیے بننے کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ ویکسینیشن کو مدافعتی نظام مکمل طور پر تیار کرنے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور یہ 2 ہفتے شروع ہوتے ہیں دوسری ڈوز لگنے کے بعد، یعنی پہلی ڈوز لگنے سے لے کر دوسری ڈوز لگنے تک بھی آپ مکمل طور پر بیماری سے محفوظ نہیں ہیں۔ ماہرین کی رائے میں پہلی ڈوز لگنے کے 2 ہفتے بعد آپ بیماری سے 50% محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسینیشن مختلف ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، اسی لیے اس کی صرف ایک ہی ڈوز کافی ہے۔ اس ویکسین کے لگنے کے 2 ہفتے بعد آپ کے جسم کا مدافعتی نظام مکمل طور پر بیماری سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ان لوگوں اور بچوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں انجیکشن سے خوف آتا ہے۔ جو ویکسینز دنیا بھر میں بن رہی ہیں ان کی بیماری کا مقابلہ کامیابی سے کرنے کی شرح 74.4% ہے، جبکہ ہاسپٹل میں داخلے سے بچاؤ اور موت سے بچانے کی شرح 100% ہے۔ کووڈ 2 طرح کا ہوتا ہے، پہلا سمپٹومیٹک اور دوسرا اے سمپٹومیٹک۔ سمپٹومیٹک کووڈ میں کووڈ کی تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کھانسی، نزلہ، بخار، سانس لینے میں تکلیف، جبکہ اے سمپٹومیٹک کووڈ میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ مریض کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کووڈ کا شکار ہے اور وہ کووڈ پھیلانے کا باعث بن رہا ہوتا ہے، اس لیے اے سمپٹومیٹک کووڈ کو زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسینز سمپٹومیٹک کووڈ کا پھیلاؤ روکنے میں مددگار ہیں، مگر اے سمپٹومیٹک کووڈ کا پھیلاؤ روکنے میں اتنی کارگر نہیں ہیں۔ ماہرین اس نتیجے پر بھی متفق نہیں کہ ویکسینیشن کے نتیجے میں بننے والا مدافعتی نظام کتنے عرصے کام کرتا ہے۔ دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک مقالے کے مطابق ویکسینیشن کم از کم 6 ماہ کے لیے کافی ہوگی۔ کیا آپ کو دوسرے لوگوں کے ارد گرد احتیاط کرنی ہوگی؟ جی ہاں، البتہ اگر 2 گھرانے ایسے ہوں جس میں ہر فرد کی ویکسینیشن ہو چکی ہو تو وہ بغیر ماسک اور بغیر سماجی فاصلے کے ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کسی ویکسینیٹڈ شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے اس کے جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہو، جیسے ڈائبٹیز یا کینسر یا کوئی بھی ایسا موذی مرض، تو آپ کو ماسک پہننا ہوگا اور سماجی فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ویسے بھی پرہجوم جگہوں سے پرہیز ہی بہتر ہے، چاہے وہ 4 دیواری کے اندر ہو یا 4 دیواری سے باہر۔ بین الاقوامی سفر میں بھی اب احتیاط اور منصوبہ بندی بہت اہم ہے کہ مختلف ممالک میں کووڈ کے متغیرات یا ویریئنٹس موجود ہیں۔ ممکن ہے آپ کی ویکسینیشن آپ کو کووڈ میں آنے والے اس تغیر سے تحفظ فراہم نہ کر پائے۔ یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ دنیا کے ممالک سفر کرنے والوں سے ویکسین پاسپورٹ کا تقاضا کرنے لگیں، جو اس امر کا ثبوت ہو کہ آپ ویکسینیشن کروا چکے ہیں۔ ویکسینیشن کے بعد بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ماسک
لگا کر رکھیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور پرہجوم جگہوں پر جانے سے بچیں۔ ایک پرانی فلم کا مشہور مکالمہ ہے، ہم جانے کے لیے نہیں، ہم آنے کے لیے آئے ہیں۔ کووڈ بھی آنے کے لیے آیا ہے اور شنید ہے کہ اب باقی زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ سو اپنی عادات بدلیں اور سوچ سنبھل کر جینے کی عادت ڈالیں۔